النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحبط عنه 10 سيئات ورفعت له 10 درجات سبحان الله وما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم سرور ہوں کہ مالک و مولا ہوں تجھے باغ خلید کا گل بیضا ہوں تجھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر گناہ کارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ. 11ویں شریف کی محفل پاک ہے. سب سے پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت اور عظمت والی محفل کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موذی مرض کرونا وائرس جو آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نجات نصیب فرمائے. اور جو مسلمان اس وائرس کے اندر مبتلا ہیں دعا فرمائیں ان کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ جو میں نے قرأت کی ہے اس کا مفہوم عرض کرتا چلوں. یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی عبادات کرتے ہیں اس کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں. عشاء کی نماز باجماعت ادا کی نہیں پتا کہ رب تعالیٰ نے یہ قبول کی ہے یا نہیں. لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو جس انداز کے اندر بھی پڑھی جائے جس انداز کے اندر بھی وہ عبادت کی جائے رب تعالیٰ فوراً ہی قبول فرما دیتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ جب بھی جو بھی بندہ جس انداز میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لیتا ہے. کوشش فرمایا کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گج بج کر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی میری ذات اقدس پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صلوات رب تعالیٰ اس میرے امتی پر 10 رحمتیں نازل فرمائے. فرمایا پھر اسی پر اکتفا نہیں اسی پر بھی بس نہیں فرمایا کہ رب تعالیٰ اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے. پھر فرمایا وَقُلْتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ رب تعالیٰ اس کے ساتھ 10 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. کتنی عظیم اور زبردست فضیلت کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور رب تعالیٰ جو ہے وہ اتنے زیادہ انعام لے کر سبحان اللہ. اس چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر یہ سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضری لگوا رہے ہیں. بچے جاتے ہیں نا سکول کے اندر تو ان کی ڈیلی بیس پر حاضری لگتی ہے کہ آج فلاں بھی آیا ہے فلاں بھی آیا ہے فلاں بھی آیا ہے اچھا فلاں آج غیر حاضر ہے اس کے بعد سامنے کا آدمی ہے. تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہم آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ حاضری لگ رہی ہے کہ میرا فلاں امتی فلاں جگہ پر بیٹھ کر فلاں ملک کے اندر فلاں علاقے کے اندر فلاں مسجد کے اندر بیٹھ کر میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے. السلام کی ذات پر گج بج کر آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں. حصول برکت اور حصول رحمت کے لیے ایک مرتبہ
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات بابرکات کو وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تک کسی بھی ولی کو نہیں عطا فرمایا. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کثیر الکرامات بنایا کہ ایسی ایسی کرامات عطا فرمائی کہ جس طرح موتیوں کی لڑی ہوتی ہے تو فرمایا کہ موتیوں کی لڑی ثابت ہے تو موتی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ لڑی ٹوٹتی ہے جس انداز کے اندر وہ دانے گرتے ہیں فرمایا حضور غوث پاک کی کرامات کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے. آپ کی کرامات ایسے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ اعداد و شمار سے زیادہ ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگ جاتا ہے، رب تعالیٰ کی بندگی کے اندر آ جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ اس پر انعام و اکرام فرماتا ہی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ کثرت کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ رب تعالیٰ اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ کرتا ہے. اب تھوڑا سا پیچھے آ جائیں. میں نے کیا عرض کیا کہ بندہ نوافل کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، لیکن جو بندہ فرض کی ادائیگی کرے پھر رب تعالیٰ اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے. رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوگا رب تعالیٰ کیسا مقام عطا فرمائے گا. تو فرمایا کہ جو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نوافل کی ادائیگی مسلسل کرتا رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ کرتا ہے. رب تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے. رب تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تو کیا ہی شان ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبد الملک زیاد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو رب تعالی نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. کہتے ہیں میرے دل کے اندر صرف خیال آیا. میں اپنے گھر سے روانہ ہوا، حضور کے گھر پر پہنچا تو میں تھوڑا ہی دور تھا کہ آپ اپنے گھر سے جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے سے باہر تشریف لائے. آپ کے ہاتھ کے اندر لکڑی تھی، عصا مبارک تھی. میرے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ حضور غوث پاک اسی لاٹھی کے ساتھ اسی لکڑی کے ساتھ ہی کوئی کرامت دکھا دے. کہتے میرے دل کے اندر خیال آیا. میں نے ان کو الفاظ کے اندر ترتیب نہ دیا. میں نے حضور غوث پاک کو عرض نہ کی. ابھی وہ خیال دل کے اندر تھا، میرے دماغ کے اندر تھا. حضور غوث پاک نے میرا خیال جان کر فوراً ہی کرامت دکھا دی. فرمایا کہ میرے دل کے اندر خیال آیا حضور غوث پاک لکڑی کے ساتھ عصا کے ساتھ کوئی کرامت دکھائے. کہتے میرے دل کے اندر خیال آنا تھا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عصا زمین کے اندر گاڑا. جیسے ہی گاڑا تو ایسا روشن ہوا کہ اس کی روشنی آسمان تک گئی. کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے زیاد یہی چاہتے تھے نا. سبحان اللہ. اے زیاد یہی چاہتے تھے نا. حضرت عبد الملک زیاد کہتے ہیں میں نے آپ سے نہیں کی کہ یا سیدی کرم فرمایا کوئی کرامت دکھا دیں. کہتے ہیں دل کے اندر خیال آیا حضور غوث پاک نے خیال کو جان کر کرامت دکھا دی. یہ اولیاء اللہ ہے کہ جنہوں نے کثرت عبادت کے ساتھ رب تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا کہ لوگوں کے دلوں کے احوال کو بھی جان لے. حضرت سیدنا بشیر کرزی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو عرض کی کہ یا سید میں تجارت کے لیے دوسرے ممالک جا رہا ہوں تو میرے لیے دعا فرما دیں. آپ نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کہیں مشکل پیش آ جائے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو مجھے آواز دینا
میرا نام پکارنا فوراً مشکل حل ہو جائے گی۔ کہتے میں میرے ساتھ 14 اونٹ تھے، ان پر تجارت کا سامان لدا ہوا تھا، میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک رات پڑاؤ کیا تو صبح جب اٹھی تو میرے 4 اونٹ گم تھے، غائب تھے۔ کچھ دیر تلاش کیا، نہیں ملے تو قافلے کی روانگی کا وقت ہو گیا، قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا چاہتا تھا، تو میں نے اپنے 10 اونٹ قافلے کے ساتھ کر دیے۔ میں اور ساربان جو اونٹوں کو ہانکنے والا ہے، چلانے والا ہے، وہ میرے ساتھ رک گیا، ہم اونٹوں کو تلاش کرنے لگے۔ بشپ کرسی کہتے ہیں کہ ہم نے کافی دیر تک اونٹوں کو تلاش کیا لیکن اونٹوں کا نام پتہ مشکل ملا۔ کہتے ہیں پھر اچانک میرے دل کے اندر خیال آیا کہ جب حضور غوث پاک سے میں نے ملاقات کی تھی، آپ نے فرمایا تھا مجھے یاد کرنا، رب تعالیٰ تیری مشکل آسان کر دے گا، کیوں نہ اپنے دل و مرشد کو یاد کیا ہے۔ کہتے ہیں اسی جنگل کے اندر، بیابان جنگل کے اندر بیٹھ کر میں نے حضور غوث پاک کو ندا لگائی، عرض کی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کرم فرمائیے، میرے اونٹ گم ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سے ملا دیجیے۔ کہتے ہیں میری صدا لگانی تھی کہ ہر ایک شخص نمودار ہوا۔ کہتے ہیں روشنی نکلی، سامنے پہاڑ پر روشنی نکلی اور بندہ نمودار ہوا، اشارہ کر کے مجھے کہہ رہا ہے اونٹوں کو تلاش کر رہے ہو نا، ادھر آ جاؤ، تمہارے اونٹ یسوع پہاڑی کے نیچے ہے۔ کہتے ہیں میں جیسے ہی پہنچا نا وہاں پر، جیسے ہی پہاڑی کے اوپر پہنچا، نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ میرے 4 کے 4 اونٹ سامان کے ساتھ نیچے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو بندہ نوافل کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، رب تعالیٰ اس کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہاں سے بیٹھ کر اگر حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ رب تعالیٰ اذان فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ نے قوت کو طاقت عطا فرما دی میرے رسول کو کہ یہاں سے بھی بیٹھ کر اگر پڑھا جائے تو حضور سن لیتے ہیں۔ اور حضور غوث پاک کی یہ شان ہے کہ جنگل اور بیابان جنگل کے اندر آپ کا مرید کھڑا ہو کر ندا لگا رہا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کرم فرمائیے، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، کرم فرمائیے، ملا دیجیے۔ اگر وہ شخص جو ہے وہ آپ کا مرید جنگل کے اندر کھڑا ہو کر ندا لگاتا ہے، حضور غوث پاک سن لیتے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے تکبیر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آخری بات عرض کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا، قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ بیان فرمانا ہے، انہوں نے اپنے قیمتی نکات جو ہے وہ آپ کو پیش فرمانے ہیں۔ بے شک میں اپنی فضیلت کی بیان کر رہا، میں قاری صاحب کی مجھے ہفتہ پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ عدنان آپ نے آنا ہے اور 11ویں شریف پڑھنا بیان کرنا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ آج 11ویں شریف ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا دور گیا ہوا تھا، تو میں جیسے ہی قاری صاحب کی کال آئی میں موٹر سائیکل سے روانہ ہوا، موٹر سائیکل فل سپیڈ کے اندر بغیر کیونکہ سفر کافی تھا، تو یہاں بائی پاس پر پہنچ کر میری موٹر سائیکل جو ہے وہ خراب ہو گئی، فل سپیڈ کے اندر تھا، سٹیئرنگ جو ہے وہ آڑ گیا فل، میں جتنی بھی کوشش کر رہا تھا جو ہے وہ سٹیئرنگ بالکل جکڑ گیا، لیکن آ رہا تھا 11ویں شریف کی محفل کے اندر، حضور غوث پاک جب ندا لگائے، حضور نے کرم فرمایا، موٹر سائیکل فوراً ٹھیک ہو گئی۔ سامنے گاڑی آ رہی تھی، فل سپیڈ کے اندر تھا، اگر لگتا تو یقین تھا کہ وہیں انتقال ہو جاتا، وہیں سانس نکل جاتی، لیکن آ رہا تھا حضور غوث پاک کی 11ویں کے اندر، آپ نے کرم فرمایا، موٹر سائیکل ٹھیک ہو گئی، آپ کے سامنے بیٹھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جو جہاں سے جس انداز میں جو پکارتا ہے آپ فوراً مدد فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پکارے اور آپ کو مدد کے لیے بلائے، دیکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کیسی مدد فرماتے ہیں۔ ہر وقت کے اندر یہ نہیں ہے کہ جو ہے ہر وقت حضور غوث پاک کو جو ہے آپ بلائیں، اپنے پیروں کو یاد کریں، اور آج تک کہ یہ ڈھونگی بھی ہے نا، ایک کو نہیں بلکہ جو خالص جنہوں نے رب تعالیٰ کی عبادت کی، رب تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، ان لوگوں کو
مبارک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، سلسلے عالیہ قادریہ چشتیہ ہو گئے، سہروردیہ نقشبندیہ، ان کی بزرگان دین جو جس سلسلے کے اندر بھی ہے نا اپنے پیر و مرشد کو بلائے، پھر دیکھیں کہ ان کے پیر کی مدد کیسے پہنچتی ہے اور ان کی وسائل ان کے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سب کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری یہ چند منٹ کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی